نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 187۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذلک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں روزے سے متعلق ہی کچھ احکامات ہیں، اور بیسکلی ایک حکم جو روزہ جب نیا نیا فرض ہوا تھا تو یہ حکم تھا کہ جب افطار ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ مطلب رمضان کی راتوں میں بیسکلی کھانا پینا بھی اور عورتوں سے تعلق جو ہے وہ الاؤڈ نہیں تھا، اور پھر بعد میں یہ حکم آ گیا کہ ایک بار افطار ہو جائے تو پھر الاؤڈ ہے، اور اس کے بعد سحری کے بعد دوبارہ روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے اس طرح سے تھا کہ افطار کے بعد بھی اگر انسان سو جائے تو پھر سحری تک بھی اس کا کائنڈ آف روزہ ہی ہوتا تھا، نہ وہ کھا پی سکتا ہے انسان اور نہ تعلق کر سکتا ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں آیت کو۔ احل لکم، حلال کر دیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رات میں رمضان کی روزوں کی، رفث الی نسائکم عورتوں کے پاس آنا، ہن لباس لکم وہ لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم لباس لہن اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ بیسکلی جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے لباس سے انالوجی دی ہے کہ جیسے ایک لباس ہوتا ہے انسان کا، اس کو کمفرٹ دیتا ہے، اس کو کور کرتا ہے، اس کو خوشنما خوبصورت بناتا ہے، اس کو سکون دیتا ہے موسم میں، اسی طریقے سے کہ اچھا زوج جو ہوتا ہے وہ انسان کو، اچھی بیوی یا اچھا شوہر جو ہوتا ہے وہ اس کے عیب ڈھانکتا ہے، اور اس کو ایموشنل مطلب کاؤنسلنگ ملتی ہے، انسان سے بات چیت کر سکتا ہے، سکون حاصل کر سکتا ہے گھر میں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جس طرح لباس انسان کو خوشنما بناتا ہے، تو ایک میاں بیوی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لباس انسان کی کمفرٹ کے لیے بھی ہوتا ہے نا، تو میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے مطلب فزیکل اور ایک ایموشنل کمفرٹ کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ لباس جو ہے تم اس کا دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے عیب چھپانے کے لیے، ایک دوسرے کے سکون کے باعث ہیں۔ آگے آیت میں ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون، جانتا ہے اللہ، معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو، انکم یہ کہ کنتم تھے تم، تختانون انفسکم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی جب حکم نہیں تھا، افطار سے سحری تک بھی روزے کی طرح کا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشکل تھا تمہارے لیے، اور خیانت ہو جاتی تھی اس حکم میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتاب علیکم، تو رجوع کیا تم نے، معافی مانگ لی، وعفا عنکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور درگزر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو، جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کسی کو تو پھر اس کے بعد کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کسی چیز پر ہم کویشچن کر سکیں۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ دوبارہ جو نیا حکم آیا ہے اس کے مطابق کلیئر کر رہے ہیں، عورتوں سے تعلق جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے، اور جو ہے وہ
تلاش کرو، اولاد کی رغبت ہونی چاہیے انسان کو. اور پھر ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین، بین سے ہے یعنی کلیئر ہو جائے، آبویس ہو جائے، بالکل سمجھ آ جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابید، خیط یعنی دھاگا یا دھاری، ابید سفید، من الخیط الاسودی یعنی دھاگا سفید کالے سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں الاؤڈ کر دی گئی ہیں، اور جو ہے کھانا پینا بھی تم کر سکتے ہو یہاں تک کہ دھاری علیحدہ ہو جائے سفید سے، کالی دھاری سے. یعنی آسمان پہ جب فجر کا ٹائم شروع ہونے والا ہوتا ہے تو دھاریاں سی جو ہو جاتی ہیں سورج کے طلوع ہوتے وقت، تو وہ جب علیحدہ ہو جائے اور نظر آنا شروع ہو جائے کہ صبح کا وقت ہونے لگ گیا ہے، من الفجر اسی آیت میں بھی لکھا ہوا ہے، حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ بین ہو جائے، کلیئر ہو جائے، بیان ہو جائے، لکم تمہارے لیے. کیا ایک سے دوسرا فرق کیسے ہو جائے؟ الخیط الابید من الخیط الاسودی من الفجر، ٹھیک ہے، سفید دھاری کالی دھاری سے علیحدہ نظر آنا شروع ہو جائے. ایک صحابی نے البتہ جب یہ آیت سنی تھی تو وہ سمجھے تھے کہ انہوں نے دو دھاگے نکالے تھے، ایک سفید اور ایک کالا، اور اس کو علیحدہ دیکھنے کے انتظار میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر یہ نہیں ہے کہ ان دھاگے الگ سے نظر آئیں زمین پہ رکھے ہوئے سفید اور کالے، بلکہ آسمان میں جو دھاریاں ہوتی ہیں سفید اور کالی وہ نظر آنا شروع ہو جائیں. تب تک انسان، تب تک وہ جو ٹائم ہے سحور کا، تب تک کھا سکتا ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل. اچھا، پھر فجر ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرو؟ ثم اتموا، تم تمام کرو، تامیم یعنی کمپلیٹ کرو، اپنے صوم کو، اپنے روزے کو، الی اللیل، رات تک کے لیے، یعنی جب تک جو روزے کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے تب تک تم اپنے روزے کو کمپلیٹ کر لو. پھر کیا ہے؟ ولا تباشروہن وانتم عاکفون من المساجد. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر عاکفون ہیں، مسجد میں اعتکاف کیا ہوا ہے، تو پھر جو ابھی ایک چیز حلال کر دی گئی وہ صرف کھانا پینا پھر افطار سے سحور تک الاؤڈ ہوگا، لیکن عورت سے تعلق الاؤڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی مسجد میں ہی آدمیوں کو اپنا اعتکاف کرنا ہوگا. ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی باؤنڈریز ہیں، اللہ کے رولز ہیں. فلا تقربوها، تو پس تم اس کے قریب نہ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے حدود کی، اپنے حد کی، اپنی باؤنڈری کی، اپنے فائنل پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں کہ اس کے قریب نہ جاؤ. اور ویسے بھی کسی بھی انسان کو، جو بھی انسان کسی کے بارڈر کے قریب گھومے گا تو پھر اس کو وہاں پہ دوسری سائڈ پہ چھلانگ مار کے جانا کوئی مشکل نہیں ہوگا، شیطان کو اس سے اکسانا زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا. ہاں، جو انسان بارڈر سے بہت دور رہتا ہوگا، بہت اندر اپنے آپ کو سیف رکھتا ہوگا کہ نہیں مجھے اس چیز کے قریب بھی نہیں جانا، اس کو شیطان کے لیے بھی مشکل کام ہوتا ہوگا کہ کنونس کر سکے. لیکن جو انسان اپنے آپ کو مطلب خود ہی چیک کرنا چاہتا ہے، فار ایگزامپل اگر ایک انسان ہر وقت یہی سوچتا رہے ہیمبرگر ہے یا جو ہے وہ بیکن کیسا لگتا ہوگا یا وائن کیسی ٹیسٹ کرتی ہوگی، یا پھر ہر وقت اسی بات سے obsessed ہے باقی اسٹوروں میں جو گوشت ملتا ہے وہ کتنا سستا ملتا ہے کمپیئر ٹو، اگر وہ کمپیئر ہی کرتا رہے گا کہ دیسی اسٹور میں کتنا ملے گا، تو پھر ظاہر ہے ایک طرح سے وہ اس چیز کو کنسیڈر کرنے پر آ جاتا ہے نا. تو پھر ایسے بندے کو اکسانا یا بارڈر کے قریب جو رہتا ہو، پھر اس کو بارڈر توڑنا یا اس کو حکم کو توڑنا یا حکم کو کراس کرنا اتنا مشکل کام نہیں رہتا، ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے بے حیائی کے کاموں میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جس طرح کی چیزیں دیکھیں گے، جس طرح کی چیزیں پڑھیں گے، جیسے دوست ہوں گے، جیسی کمپنی ہوگی، تو پھر ایونچولی ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بری گندی چیز یا بے حیائی کی چیز، فحاشی جو ہے وہ اتنی بری آنکھوں کو لگنا ختم ہو جائے گی اور کانوں کو بھی بری لگنا بند ہو جائے گی. تو جس چیز سے جتنا دور رہتا ہے انسان تو اس کا اتنا بار الگ رہتا ہے انسان کا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، بین سے ہے دوبارہ، کیا چیز بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آیاتہ، اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، اپنی باتوں کو، اپنے احکامات کو اسی طرح کلیئر کر دیتے ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ کب کیا چیز الاؤڈ ہے اور کب کیا چیز الاؤڈ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، آیاتہ للناس لعلہم یتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، تاکہ تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہ ہو کہ تم پرہیزگاری کرو، تاکہ تم بچے رہو. یعنی تقوی وہی ہوتا ہے نا کہ غلط کام سے بچنا، یعنی گناہوں سے اتنا زیادہ دور رہنا کہ آرام سے انسان اس سے بچ جائے. تقوی کا میننگ پرہیز کرنا ہوتا ہے. تو جیسے اگر انسان کو کسی چیز کوئی بیماری ہے تو وہ اس طرح کے فوڈ سے بچے گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا. ٹھیک ہے. اور تقوی کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت اور خوف میں کوئی عمل کرنا. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کلیئر بتائیں گے کوئی چیز لکھی ہوئی، پھر آسان ہو جائے گا کہ ہم اس کو فالو کریں، رائٹ. اور اگر ہمیں گیس کرنا ہوتا ہر وقت کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز زیادہ اچھی لگے گی یا یہ چیز زیادہ اچھی لگے گی، تو سوچے زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے. ہم ہر وقت اسی مشکل میں پڑے رہتے ہیں. لیکن جب احکامات ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں تو پھر کتنا ایزی ہے کہ ہم تقوی حاصل کرنا چاہیں تو ہم کو آل وی ہیو ٹو ڈو از کہ ہم فالو کریں حکم ہمارے جو سامنے ہے.